لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الباب 28 باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قالوا وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن أبي مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس انما الطيرة ما امذاك او ردك. یہ کتاب التوحید کے 28ویں باب کی چند حدیثیں ہیں جس کا موضوع ہے بدفعلی اور بدشگونی. باب ما جاء فی التطیر، بدفعلی اور بدشگونی کا بیان یا چپٹر. یہ بدفعلی جیسے کچھ دیکھ کر کے کوئی برا فعل لینا، برا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنا، اسی کا ذکر ہے. کسی جانور یا پرندے یا انسان کی کسی حرکت کو دیکھ کر اپنی ناکامی یا کامیابی کی فعل نکالنا. جیسے کسی نے صبح جیسے پہلے زمانے میں تھا نا، کسی منحوس کا چہرہ دیکھ لو گے تو دن بھر تمہارا منحوس رہے گا. تیلی ایک ذات ہوتی ہے غیر قوموں میں، تو پرانے لوگ کہتے تیلی کا چہرہ دیکھ لو گے تو دن تمہارا منحوس گزرے گا. صبح اگر کوئی گھر سے نکلا اور راستے میں بلی آ گئی، سامنے سے گزر گئی گاڑی کاٹ دیا راستے کو، تو آدمی واپس آ جاتا تھا کہ آج تو میرا دن بڑا بیکار ہوئے گا. صبح گھر سے نکلا، کسی منحوس آدمی کو دیکھ لیا تو واپس آ گیا. تو یہ چیزیں بدفعلی اور بدشگونی، اسی کا یہ باب ہے اور چیپٹر ہے. بدفعلی یا بدشگونی کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر کے برا گمان، بری سوچ، برا فیصلہ کرنا، اس کی وعید بھی ہے اور یہ شرک کی ایک قسم ہے. بھائی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ کاٹ دیا. کوئی بہت منحوس آدمی آپ کو صبح نظر آ گیا تو وہ کیا نقصان پہنچائے گا؟ یہ اچھا آدمی آ گیا تو کیا آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ تو کسی سے برا شگون نہیں لینا چاہیے کہ تم کو دیکھ لیا تو یہ ہو جائے گا. لائٹ چلی جاتی ہے اور اسی ٹائم کوئی آدمی آ جائے گا تو کہیں گے بڑا منحوس آدمی ہے، دیکھو لائٹ کٹ گئی.
ارے بھائی وہ آتا نہ آتا، لائٹ کٹ گئی، کاٹنے والے نے اپنے ٹائم سے کاٹا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے مزاج میں ہیں. باطل عقیدہ توحید کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے. تو برا گمان، برا شگون، بدفعلی، بدشگونی یہ باطل عقیدہ ہے. اور تطیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے طائر، پرندہ. پرندے سے وہ کچھ لوگ بدشگونی لیتے تھے. صبح صبح آ کر پرندہ بولتا گھر پہ تو کہتے کہ کوئی مرے گا. کوا بولتا تو کہتے کہ کوئی آئے گا. الو بولتا تو کہتے کہ کوئی مرے گا. اس طرح کی چیزیں لوگوں میں پہلے باطل عقیدے کے طور پہ مشہور تھی. جاہلیت میں اسلام سے پہلے کے جو مشرکین تھے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے. اسلام نے آ کر اس عقیدے کو رد اور ریجیکٹ کیا. اور پھر آج بھی دنیا میں جہاں جہالت ہے، جہاں صحیح عقیدہ نہیں پہنچے، چیزیں لوگوں میں مشہور ہے، رائج ہیں. جاہلیت میں وہ کیا کرتے کہ پرندے کو اڑاتے تھے، اور پرندے کو اڑا کر کے جس سمت وہ چاہتے تھے کہ ادھر اگر چلا گیا تو ٹھیک ہے تو کہتے کہ آج کا دن مبارک ہے. الٹے سمت میں گیا تو کہیں گے کہ یہ آج کا دن بیکار ہے. بچے جب کھیلتے، چونکہ سماج کا عقیدہ بچوں پر آتا ہے، جیسے کوئی چیز ایسے پھینکے، بیج لیتے تھے، پھینک دیتے تو کہتے یہ جدھر گیا ہے ادھر ہی تمہارا رشتہ طے ہوگا، ادھر ہی سے تمہارے پاس پیسہ آئے گا، دولت آئے گی. یہ سب چیزیں اسی کا ایک حصہ ہیں. تو یہ ہنسی مذاق کی چیزیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. بدشگونی اور بدفعلی قدیم زمانے میں فرعون اور فرعونیوں کے اندر موجود تھی. جب انہیں کوئی خوشخبری پہنچتی تو کہتے کہ یہ ہمارے کمال کا اور کردار کا نتیجہ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب انہیں بارش پہنچتی، روزی پہنچتی، کہتے ہم تو اس کے مستحق تھے نا، اس لیے یہ سب چیزیں آئی ہیں. اور جب کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو وہ منحوس سمجھتے تھے تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے. جیسے قحط سالی آ گئی، بارش رک گئی، پھل کی پیداوار ختم ہو گئی، کنویں سوکھ گئے تو کہتے یہ ان کی وجہ سے، ان کی آبادی زیادہ ہے، ان کے لوگ زیادہ ہیں، اس لیے ایسا ہے. اور صحیح چیز کیا ہے؟ ایمان والا جہاں بھی ہے اللہ کی وہاں رحمت اترتی. ایمان والا جہاں ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. آپ کبھی تجربہ کیجئے نفسیاتی طور سے، آپ پوری دنیا گھوم لیجیے. مدینہ کی سرزمین پہ جب آپ کا جہاز لینڈ ہوگا نا، تو جو ہواؤں اور فضاؤں میں روحانیت ہے، زمین پر جو آوازیں نکلتی ہیں چاہے اچھی یا بری، وہ آسمانوں تک پھیلتی ہیں. تو ذکر کی، اذکار کی، تلاوت کی، قرآن کی یہ تاثیر گونجتی ہے پوری. اسی لیے ایسی جگہ جو کفر کی سرزمین ہے، جہاں بت پرستی ہو، شرک ہوگا، وہاں پر جب آپ کی فلائٹ لینڈ ہوگی، آپ ایمان کے دائرے سے وہاں کی منحوسیت کو دیکھیے. اور جہاں اللہ کا ذکر ہو کسی بھی شہر میں، وہاں کی روحانیت کو دیکھیے، زمین آسمان کا فرق پائے. کسی ایسے شہر میں چل جائیے جہاں پہ سجدے ہوں غیر اللہ کے، بت پرستی، قبر پرستی ہو، وہاں آپ کو فطری طور سے منحوسیت نظر آئے گی. وہ منحوسیت اللہ کی لعنت کی وجہ سے. اور جہاں اللہ کا ذکر ہو، توحید ہو، سنت ہو، وہاں پر آپ کو روحانیت، مسرت نظر آئے گی. ایمان والا اس زمین پہ روحانیت اور خوشحالی کا سبب ہے. جہاں بھی دنیا میں ایمان ہے، توحید ہے، سنت ہے، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. اور اس کے بعد اطمینان اور سکون کے لیے جتنا سکون آپ کو دین میں ملے گا کسی اور جگہ نہیں ملے گا. اچھا ایک اور مثال لے لیجیے. ہندوستان کی سرزمین پہ، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ کس طرح مومن دنیا میں جہاں ہے وہ باعث رحمت ہے.
اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے پوری دنیا کو کہا کہ کسی کو ناحق نہیں قتل کیا جائے گا، خون بہانا حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیا، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کا مال نہیں لوٹیں گے، کسی کی عزت نہیں برباد کریں گے۔ یہ مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ کھانا پینا ہے، جانور ذبح کرنا ہے تو کہا کہ چھری تیز کر لو، جانور کے سامنے مت ذبح کرو، تیز کرو، یہ جانور کے ساتھ شفقت اور رحمت ہے۔ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، انہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا، لونڈیا بنا لیا جاتا، ان سے بہت سارے برے جو ہے افعال کروائے جاتے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی تو اس کے لیے جنت ہے۔ صحابی نے پوچھا 2 پر کہا اس پر بھی جنت، کہا 1 پر کہا اس پر بھی جنت ہے۔ جتنا ظلم ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ آپ نے ظلم کو روکنے کے لیے اس کی پرورش کا اجر مقرر کیا۔ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، آپ نے کہا ناحق کسی کا مال لوٹنا حرام ہے، جان مارنا حرام ہے، خون بہانا حرام ہے، عزت و آبرو پہ حملہ کرنا حرام ہے۔ یہ چیزیں ہمارے نبی کی زمین پہ رحمت اور شفقت تھی۔ اور جہاں بھی دنیا میں مسلمان گئے نبی کی اس تعلیم کو لے کر کے گئے، رحمت اور شفقت کی۔ ہندوستان میں ہمارے دھرم کے لحاظ سے جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا، بیوہ یا بدھوا عورت کا، تو اس کو دھرم گرو کہتا ہے یہ منحوس ہے، اور آگ میں جلاتے ہیں نا عورتوں کو یا مردوں کو، یا بعض مذاہب میں تو آگ کی جو رسم، جلانے کی رسم ہوتی تھی، اس میں اس عورت کو ڈھکیل دیا جاتا تھا، جس کو ستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ یہ دھرم اور دین ہے، اور ایک زمانے تک یہ رسم رائج تھی، اس پہ کوئی روک نہیں لگا سکتا کیونکہ دھارمک چیز تھی۔ لیکن جب مسلمان آئے ہندوستان میں، اپنی تہذیب لائے، اپنا کلچر لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لائے کہ شریعت میں ہے کہ اسلام میں کہ ایک آدمی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، اور کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ اس کا شوہر مرا تو اس عورت یہ کیسے منحوس ہو جائے گی؟ نحوست کسی کے اندر نہیں ہوتی، اس کی وہ اپنی موت سے مرا ہے، اس عورت کی وجہ سے وہ نہیں مرا ہے۔ تو یہ عقیدہ پیش کیا زمین پر، اور دھیرے دھیرے یہ رسم تقریباً ختم ہو گئی۔ تو شیخ رحمۃ اللہ نے جو باب باندھا ہے، باب ما جاء فی التطیر، بدفعلی اور بدشگونی کا باب، تو عورت کو سب سے زیادہ برا شگون اس سے لیا ہے۔ شوہر مر گیا، حادثہ ہو گیا شادی کے بعد، تو کہتے اس کی وجہ سے، اسی یہ شوہر کو کھا گئی، ماں کہتی میرے بیٹے کو ہی کھا گئی۔ تو یہ بدشگونی، بدفعلی کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں، نہ گنجائش ہے، اور یہ چیزیں شرک کی ایک قسم ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف وضاحت کی۔ زمین پہ جب اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، ایمان والے، تقوی والے، تو اللہ تعالیٰ وہاں خیر اور برکت پہنچاتا ہے۔ زندہ اولیاء جہاں ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ برکت پہنچاتا ہے۔ انبیاء جہاں ہوتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے رحمت نازل فرماتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ آپ جب تک ہیں تب تک عذاب بھی نہیں دوں گا۔ قرآن میں پوری تفصیل ہے۔ لیکن نبی یا ولی کی وفات ہو جائے اور وہ قبر میں دفن ہو جائے تو مردہ ولی یا نبی جو قبر میں ہے، اب وہ اللہ کے یہاں چلے گئے، اب ان سے ہم برکت نہیں حاصل کریں گے، اور نہ ان کا سجدہ کریں گے، نہ ان کا طواف کریں گے۔ اب وہ نفع نقصان کچھ نہیں دے سکتے۔ زندہ ہے تو نفع پہنچانے کی جو طاقت ہے، کسی کے لیے دعا کر دیے، کسی کو کھانا کھلا دیے، کسی کی مدد جیب سے کر دیے، مشورہ اچھا دے، یہ ان کی مدد ہے۔ مختار کل تو اللہ ہے، لیکن انسان کی جو مدد کر سکتا ہے وہ کرتے تھے۔ دنیا سے جانے کے بعد وہ کچھ نہیں کرتے۔ اللہ والے جب تک زمین میں زندہ ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی تعلیم، ان کا بتایا ہوا راستہ، ان کا مشن وہ آپ اختیار کیجیے۔ ان سے آپ کچھ مانگے تو نہیں پائیں گے، چاہے جتنی بھی بڑی درگاہ کسی شہر میں ہو، جتنا وہاں سجدہ ہوگا، عبادت ہوگی اس درگاہ کی اور قبر کی، اتنا اللہ کی لعنت برسے گی۔
کیونکہ اللہ نے بزرگوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ مرنے کے بعد ان کا سجدہ کیا جائے. ایک بہت بڑے میڈیا میں ایک عالم آتے ہیں، پڑوسی ملک کی عدالت میں جج بھی ہیں، عثمانی کر کے اور ان کا ایک بیان آیا تھا تو کہتے تھے کہ بزرگوں کا فیض مرنے کے بعد جاری رہتا ہے. غلط باطل چیز ہے. بزرگوں کا بتایا ہوا راستہ، لکھی ہوئی کتابیں، ان کے شاگرد، ان کا علم، یہ جاری رہتا ہے. لیکن مرنے کے بعد ان کی ہڈیوں سے کوئی فیض نہیں ملتا ہے، ان کی چمڑیوں سے یا ان کی قبر سے کوئی فیض ہمیں نہیں پہنچتا. تو جملوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے. انبیاء جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو لوگ منحوس کہتے، صالح علیہ السلام کی قوم سمود ان کو منحوس کہا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تردید کی. اسی کا ذکر الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون. خبردار، ان کی بدشگونی نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی کوئی حادثہ یا سانحہ ہوا ہے نا تو کسی شخص کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. حادثے سانحے کا، گاڑی میں جا رہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب یہ نہ کہ یار یہ منحوس بیٹھا ہے اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ نحوست حرام ہے، شرک ہے، باطل عقیدہ ہے. ہمارے یہاں کیا مزاج ہے، انسان جب کامیاب ہو جائے گا نا تجارت میں، کاروبار میں، ترقی میں، تو کالر ٹائٹ کرے گا. دیکھا میں جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں مٹی چھو دیا تو سونا بن جاتی ہے. لیکن جب فلاپ ہو گیا، ناکام ہو گیا، کاروبار دھندا ڈاؤن ہو گیا، ملازمت چھوٹ گئی، تو کہے گا فلاں آدمی پروتی تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں نے ایسا کیا. پھر کہے گا کسی نے کچھ کر دیا ہے. اور اس کے بعد شیطان اس بد عقیدگی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. وہ دیکھو تیرے کسی قریبی آدمی نے تجھ پر کر دیا ہے. اب اس کے بعد اس کو اپنے جال میں پھنسائے گا. اس کے بعد پھر عامل آئے گا، پھر جادوگر آئے گا، اوجھا آئے گا، دولت بھی لوٹ لیتا ہے اور سب کچھ اس کا برباد ہو جاتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ملے سب برباد ہو گئے. تو جو اسلامی عقیدہ ہے کہ چھوت چھات یا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اس سچائی کو نہیں جانتی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. سورہ یاسین میں اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. دو رسول آئے، پھر ہم نے تیسرا بھیجا، کہا دیکھو ہم کو تمہاری بستی کی طرف اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، بشر ہو، رسول تو کچھ اور ہونا چاہیے، اور اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم جھوٹ بولتے. رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. تو کہا کہ دیکھو ہمارا رب جانتا ہے. قالوا ربنا يعلم انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ہمارا رب جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام دین کو واضح طور سے پہنچا دینا ہے. تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں. یعنی رسولوں کو اس زمانے میں قومیں منحوس سمجھتی تھی، تو یہ باطل عقیدہ تھا. تو آج اگر اللہ والوں کو کوئی کچھ کہتا ہے منحوس، تو افسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ عقیدے کا فساد دنیا میں ہر زمانے میں رہا ہے. اب رسولوں سے بڑا کون ہو سکتا ہے زمین پہ؟ لیکن ان کو لوگ کہتے ہیں کہ قالوا انا تطیرنا بکم. سنو، رک جاؤ اپنی دعوت سے. دھمکی دیتے تھے قوم کے لوگ، نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تو رسول کہتے کہ دیکھو تمہارا شگون لینا یہ تمہارے ساتھ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نصیحت تمہیں کی جائے گی. قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے آگے بڑھنے والے، نکلنے والے ہو. تو اس زمانے میں رسولوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا.
قبر پرستوں نے، اب جانتے ہیں یہ جگہ جگہ جو پکے مزارات قبریں بنتے ہیں اسی لیے کہ یہ رہیں گے تو یہ عذاب کو روک لیں گے، مصیبت کو روک لیں گے. اور بعض جگہوں پہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی حادثہ ہوتے ہوتے ٹل جائے گا نا، کہیں گے فلاں نے روک دیا ہے. ایک بار بہت بڑا اخباروں میں رپورٹ آئی تھی کہ بمبئی شہر ڈوب گیا ہوتا اگر ماہم والے اور حاجی علی والے بابا نہ ہوتے تو ڈوب جاتا. وہ بیچارے قبر کے اندر ہیں، دنیا سے چلے گئے، لیکن لوگوں کی عقلوں سے کیسے کھلواڑ کیا جاتا ہے. آدمی قبر میں ہے، وہ کیسے دنیا والوں کو فائدہ پہنچائے گا؟ وہ ایک قبر ہے، آپ زیارت کیجیے، اور ان کی زندگی ختم ہو گئی تو آپ کی ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ان پر آپ سلام بھیجیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے اور واپس آ جائیے. ان سے حاجت طلب کرنا، اولاد طلب کرنا، یہ سب چیزیں فضول ہیں، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. بدشگونی کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا یہی معاملہ تھا، صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا یہی معاملہ تھا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بھی یہی نحوست بدشگونی موجود تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر. سنو، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی اور بدفعلی کی کوئی حیثیت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، نہ ماہ سفر منحوس ہے، نہ تو نچھتر اور بھوتوں کا کوئی وجود ہے. کیا ہے لا عدوى؟ عدوى کیا ہے؟ ایک آدمی کی بیماری دوسرے میں شفٹ ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر ایسا ہوتا کہ بیماری شفٹ ہوتی ہے تو اسپتالوں میں جتنی نرسیں ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، کوئی صحیح سالم رہتا؟ ساری بیماریاں ان کو شفٹ ہو جاتی. بعض جراثیم اور وائرس ایسے ہوتے ہیں جو حرکت میں آتے رہتے ہیں. جراثیم ادھر ادھر منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن اب کسی کو کینسر ہے، آپ اس کا علاج کریں گے تو ضروری نہیں کہ وہ کینسر آپ کو آ جائے. سردی زکام ہے یا بعض جراثیم وائرس کی دنیا الگ ہے. فی نفس ہی بیماری ایک کی دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے اسی کو بیماری آئے گی. بیماریاں شفٹ نہیں ہوتی ہیں. مرض یا بیماری جو ہے متعدی نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بیماری کسی کو نہیں ہوگا. کرونا میں دیکھیں، جن لوگوں نے احتیاط کیا، کوئی احتیاط کے بعد بھی مر گیا. کتنے لوگوں نے کئی 100 لاشوں کو غسل دیا ہے کرونا میں، پوری رپورٹ آئی. کسی کا ایمان توکل مضبوط اگر ہے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے. کمزور عقیدے والا وہ تھوڑا سا احتیاط کرے، کیونکہ ہوگا کچھ نہیں، ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہے، لیکن بلا وجہ وہ اور شک و شبہ کا شکار ہو جائے گا. مشرکین مکہ مکمل طور سے بیماریوں کے منتقل ہونے کے قائل تھے کہ فلاں کی بیماری ہے، اس کے پاس مت جاؤ ورنہ وہ بیماری تمہیں ہو جائے گی، اور بیمار کو تنہا چھوڑ دیتے تھے. اگر آج ایسا ہو جائے کہ ہر بیماری کے بارے میں آدمی فیصلہ کرنے کے بھائی نہیں یہ شفٹ ہو جائے گی بیماری، تو کسی بیماری کا کوئی علاج کرے گا، کوئی تیمارداری کرے گا، کوئی خیریت لے گا؟ تو یہ اسلام کی شفقت اور رحمت کی تعلیم ہے کہ اپنے مریض کو تنہا مت چھوڑو، اس کی خدمت کرو. جو احتیاطی تدابیر ہیں، جیسے آپ کو دستانہ پہن لیے، صاف صفائی کرنا ہے، ماسک پہن لیے، یہ تدبیریں اپناؤ. کیونکہ انسان کے بیماری شفٹ نہیں ہوگی، لیکن جو وائرس ہے ناکوں میں، آنکھوں میں، چہرے میں جا سکتے ہیں، اور جراثیم ہے یا آدمی کی بدبو وغیرہ دماغ میں گھس سکتی ہے. تو احتیاطی تدبیر اپنائی جائے گی. اس لیے نہیں کہ بیماری شفٹ ہو رہی، اس لیے کہ جراثیم وائرس یہ منتقل ہو سکتے ہیں. اسی لیے کوئی آدمی اگر سگریٹ یا تمباکو پیتا ہے نا، کھاتا ہے، اس کا جوٹا نہیں پینا چاہیے. ایمان والے کا جوٹا پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تمباکو سگریٹ والے کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ جراثیم شفٹ ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے نا حقیقت کو؟ عرب کے اندر آج بھی جیسے ایک بڑے دست میں رہے گا پیالے میں پانی، اب تو یہ بوتل والا پانی چل گیا ہے، 10 سال 15 سال پہلے تک ہم لوگ دیکھتے
ایک بڑے میں رہتا تو پی لیتے، پھر دوسرا پیتا، تیسرا، سب لوگ پیتے تھے. اب تھوڑا سا ایڈوانس ہوا معاملہ تو یہ بوتل کا پانی کچھ زیادہ ہی چل گیا. پہلے بھی تھا وہاں پہ، لیکن کسی کا جھوٹا پینے میں کوئی حرج نہیں تھا. اب جو جراثیم ہیں، خاص طور سے سگریٹ، بیڑی، تمباکو والوں کے جراثیم، ظاہر سی بات ہے کہ وہ منتقل. اور اچھا، جو سمپل لوگ ہیں جو کبھی ان چیزوں کو نہیں کھاتے پیتے، سادہ، تو ان تک اور وہ جراثیم جلدی منتقل ہو جاتے ہیں. اور جو جفاکش ہوتے ہیں جیسے کچرا چننے والا، اس کو اس کی بدبو اور وہ چیزیں نہیں نقصان پہنچائیں. لیکن اگر کوئی ہمیشہ صاف ستھرے ماحول میں ہے، وہ گیا دھڑام سے وہ گر جائے گا. جارڈن کے پریسیڈنٹ ایک بار انڈیا آئے. اب آپ دیکھیے کہ جو کوئی پریسیڈنٹ آتا ہے تو پروٹوکول، صاف صفائی کتنا شاندار رہتا ہے. پارلیمنٹ میں آئے اور دھڑام سے گر گئے. جبکہ ہماری سب سے بڑی جگہ ہے اور صاف ستھری جگہ ہے. جب نتیجہ لیا گیا کہ کیوں گر گئے تو پتہ لگا کہ جو آلودگی تھی فضاؤں میں نہیں برداشت کر پائے. اب ہمیشہ جو صاف ستھرے ماحول میں ہے نا، اب عربوں کی جو خاص مجلس ہے نا، وہ سلگائی رہے گی، سینٹ چھڑکا رہے گا. آپ ایسا آئیں گے لگیں گے چاروں طرف خوشبو بکھری. تو ایسے لوگ کی گاڑیوں میں وہ چیز ہے، جیٹ میں ہے، محفل میں ہے، ہر جگہ ہے. تو ایسا کوئی آدمی اب آئے ہوں گے اپنے جٹ سے، لیکن جب اندر گئے ہوں گے تب وہ 200-400 کی بھیڑ ساری، کوئی اس میں تمباکو کھا رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے. بھائی لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. اب وہ چیز نہیں برداشت ہوئی. آپ کسی بڑی مجلس میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں کبھی کبھی گھٹن ہوتی ہے کہ نہیں. یہ چیزیں نحوست کی نہیں ہیں، لیکن وائرس، جراثیم، ان سے احتیاط کیا جائے. لا ادوا، جو جاہلیت کے لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑھ کے مریض سے قریب جانے سے روکا ہے. اور دوسری بات میں کوڑھ کے مریض کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے. جواب اس کا کہ اگر آدمی کا ایمان کمزور ہے، گھن محسوس ہوتی ہے، مت چاہیے. ورنہ کچھ ہلکا بھی ہو جائے گا تو کہیں گے اس کی وجہ سے ہوا ہے. جسے کرونا میں جو لوگ کمزور تھے وہ دور تھے، ایمان مضبوط والے آخر اپنے بھائیوں کو غسل دیے، کفن دیے. اگر سب لوگ دور ہی رہتے تو پھر ہماری تو ایک پوری میتیں بغیر غسل کفن کے جاتی. پہلے جھٹکے میں تو ویسے ہی ہوا تھا نا، تو قانونی پابندیاں تھی، گڈھا کھودتے جیسے بھی سے ڈال دیتے تھے. لیکن بعد میں تھوڑا سہولت ہوئی، اللہ والے آگے آئے، ماسک اور گلاب وغیرہ پہن کے غسل دیتے، کفن دیتے تھے. بیماری نہیں منتقل ہوتی ہے، آپ احتیاط کر لیجیے. اور جراثیم اور وائرس، چاہے کینسر کا ہو، چاہے تمباکو زردے کا ہو، اس سے آپ احتیاط کر لیں گے. خاص طور سے چھوٹے بچے، کوئی تمباکو والا اپنا جھوٹا پلا دے گا. چھوٹے بچے بالکل سمپل، ان کے اندر دفاعی قوت کمزور ہوتی ہے، بیماریاں شفٹ ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ بیماری شفٹ ہے، وہ جراثیم کو منتقل ہونے کے وسائل، ذرائع، یہ مضبوط جراثیم والا ہے، وہ کمزور اور سمپل ہے. تو اس لیے آپ کو احتیاط کرنا ہے. جس جگہ بیماری ہو، جیسے طاعون کی بیماری یا کووڈ والی بیماری، شریعت کا کیا ہو کہ تم جس جگہ بیماری ہے اس شہر میں مت جاؤ. اور اگر تمہارے پاس بیماری ہے تو تم نہ جاؤ، اور بیماری نہیں ہے تم بھی تب بھی مت جاؤ. کیونکہ بیماری نہیں ہے، جاؤ گے ہو سکتا ہے بیماری آ جائے تو کہو گے کہ ان کی وجہ سے آئی ہے. تمہارے پاس بیماری ہے، جاؤ گے تو لوگ کہیں گے تمہاری وجہ سے بیماری. تو طاعون کی بیماری یا خطرناک بیماریاں جب ہیں تو خود شریعت نے منع کیا ہے انسانی جان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، اور یہ نحوست وغیرہ کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے. اسی لیے کسی بیماری یا وبا والی سرزمین میں ہے تو وہاں سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے. دور ہو تو وہاں جانے سے منع کیا گیا. کیوں؟ اسباب اختیار کیجئے بیماری سے بچنے کے، بچاؤ کے. خود آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے. بیماری والی سرزمین میں جائیں گے، ہو سکتا ہے وائرس، جراثیم آپ کو بیماریاں پکڑ لیں. احتیاط، اسباب کو اختیار کیجئے. ولا طیر، یہ ہے لا ادوا، چھوت چھات والا باب ہوا. سمجھ گئے نا اس کو اچھی طرح سے. اس کے بعد طیرہ. طیرہ کیا ہے؟ جاہلیت میں پرندوں کو اڑاتے تھے اور ایک سمت مقرر کرتے، ادھر گیا تو شبھ دن ہے، ادھر گیا تو بابرکت نہیں ہے، واپس آ جاتے. پرندے پالتے اور اڑا کر، کبوتر پالتے تھے اور دوسرے پرندے.
تو کہا پرندوں سے فال لینے کی گنجائش نہیں ہے، پرندوں سے جو لوگ فال لیتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صبح صبح اگر الو پرندہ آ کر گھر پہ بولتا تھا نا، کہتے ضرور کوئی مصیبت آنے والی، ارے وہ بول رہا ہے تو مصیبت کیا آئے گی؟ کوئی اچھا پرندہ بولے گا تو کہتے خوشحالی آئے گی، پہلے کوا بولتا تو کہتے کوئی مہمان آئے گا، بلی روتی تو کہتے کوئی آفت یا وبا یا بلا آئے گی۔ تو کہا ولا طیر، پرندوں سے فال لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس سے نحوست لی جائے گی نہ فال لی جائے گی۔ اور اس کے بعد کہا کہ ولا طیر، طیر کیا ہے؟ یہ جو ٹاس کھیلتے ہیں نا، فٹ بال، والی بال، کرکٹ کا میچ کا، چھکے اچھال کر کے، یہ بھی اسی میں آتا ہے، طیر ہی میں آتا ہے کہ ہمارا آ گیا پہلے بیٹنگ تو پھر ہم خوش نصیب ہے تمہارا آ گیا۔ ارے وہ سکے سے کیا لینا تو، لیکن یہ چیز نائج ہے دنیا کے اندر، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں قرآن اندازی کی گنجائش ہے، بھائی ٹھیک ہے، قرآن اندازی کی جاتی ہے، قرآن اندازی میں انسان کو علم نہیں رہتا ہے کسی بھی چیز کا، بھائی ٹھیک ہے یہ تمہارا ہی تمہارا، جس کا نام نہیں کر گیا، لیکن سکوں کو اچھالنا بہرحال یہ چیز محل نظر ہے۔ اسلام میں جب کوئی فال نکالتا پرندہ اڑا کر کے، پرندوں کی آواز، وہ کوا یا الو یا بلی راستہ کاٹتے، ان تمام سے چھٹکارے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے استخارہ کی نماز کا تحفہ دیا گیا، صلاۃ الاستخارہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ پیش آئے تو 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھے، اور پھر اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، استخارہ کی دعا پڑھے اور وہ کام شروع کرتے۔ ایسا نہیں کہ استخارہ کی نماز پڑھ کے سو گئے تو خواب آئے گا، ایسا نہیں۔ استخارہ کی 2 رکعت نماز پڑھے، استخارہ کی دعا پڑھے اور کام شروع کرتے۔ اگر کبھی کبھی آدمی کو استخارے کے بعد اطمینان نہیں ہوتا ہے، 2 بار کیجیے استخارہ، 3 بار، 4 بار کیجیے، لیکن صلاۃ الاستخارہ بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ اور اگر کام میں رکاوٹ آ گئی، جیسے رشتہ طے کرنا، بات آگے بڑھانا، استخارہ کی نماز پڑھ کے کام شروع کیے، رکاوٹ آ گئی تو سمجھ لے کہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے، کاروبار کرنا ہے، سفر کرنا ہے، استخارہ کی نماز پڑھ کے شروع کیجیے، فیصلہ کیجیے۔ کوئی رکاوٹ آئے تو اب چونکہ معاملہ اللہ سے جوڑ دیا، استخارہ کے مطلب کہ خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ صلاۃ الاستخارہ وہ نماز جس میں بندہ اپنے نجی معاملے میں اللہ سے بھلائی طلب کرتا ہے کہ اللہ جو چیز میرے لیے بھلی اور بہتر ہے وہ عطا کر دے۔ تو بدشگونی، بدفعلی، ان چیزوں سے بچنے کے لیے یا نحوست سے بچنے کے لیے شریعت نے استخارہ کا تحفہ دیا ہے۔ تو یہ لا عدوہ ولا طیر ولا ہامہ۔ یہ ہامہ ایک پرندہ تھا جس کو بوم، الو بولتے تھے، اور جب یہ پرندہ رات کو آ کر بولتا تو کہتے کہ ضرور کوئی مصیبت آنے والی۔ جیسے بہت سارے پرندے ہیں نا دیہاتوں میں، اب تو بمبئی جیسے شہر میں پرندوں کو کیا، انسان خود پرندوں کی طرح چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتا ہے، پرندے، وہ درخت، وہ جھاڑ، وہ کشادہ مکانات، وہ چیزیں تو جتنے بڑے شہر میں جائیں گے اتنا وہ چیزیں کم ہوئیں گی، اور جتنے چھوٹے شہر میں اور جتنے اوپن ایریے میں جائیں گے اتنا وہ چیزیں زیادہ رہیں گی۔ تو پرندوں سے وہ فیصلہ کرتے تھے، بلی وغیرہ راستہ کاٹ دیتی تو فیصلہ کرتے تھے، تو کہا ولا ہامہ۔ اور پرندے کا بولنا بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کسی کا قتل ہو جاتا عرب میں اور رات کو پرندہ بولتا تھا تو کہتے کہ دیکھو اس کے اندر فلاں کی روح آئی ہوئی ہے، یا فلاں چلا رہا ہے اپنی موت کا انتقام لینے کے لیے۔ تو اسلام نے کہا نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں، نہ پرندے کی آواز، نہ کسی کی موت، نہ کسی کا بدلہ لینا، یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں۔ ولا سفر، تیسرا جملہ حدیث کا ہے سفر۔ سفر کیا ہے؟ ایک تو سفر کا مہینہ، سفر کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ مہینہ اچھا نہیں ہے، اس میں سفر نہیں کرتے،
تجارت نہیں کرتے، کہتے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو شریعت نے کہا کہ نہیں، سفر کے مہینے میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ منحوسیت آج بہت سارے مسلمانوں میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو شروع ہوئی تھی وہ سفر کے آخر میں شروع ہوئی تھی، اور وفات ہوئی ربیع الاول میں، 20-22 دن آپ صاحب فراش تھے۔ تو کہتے ہیں سفر کا جو آخری بدھ ہے، آخری اشرا، آخری ایام، یہ منحوس ہے۔ جاہلیت کے لوگ پورے سفر کو منحوس کہتے ہیں، اور آج دین کے نام پہ لوگ سفر کے مہینے کے آخری حصے کو منحوس کہتے ہیں۔ حدیث میں سفر کو ہر طرح کی منحوسیت سے روکا، کوئی سفر میں کوئی نہ بیماری ہے نہ کوئی منحوسیت ہے۔ عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، 12 مہینے اللہ کے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے جب آسمان و زمین پیدا کیا تو 12 مہینے مقرر کیے، ان میں کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ ہاں، حرمت کے مہینے ہیں ذی الحج، محرم اور رجب، اور یہ حرمت کے مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور رمضان کا مہینہ الگ اپنی فضیلت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا نو ولا غول۔ عرب کے اندر ایک عقیدہ تھا کہ بارش جب ہوتی تھی تو کہتے فلاں نچھتر آیا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں جو لوگ دیہاتوں کی زندگی گزارتے ہیں ان کے یہاں آج بھی یہ سب چیزیں ہیں کہ فلاں موسم میں بارش، فلاں میں بارش۔ تو موسموں کی تقسیم میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس نچھتر میں بارش برسائی یہ حرام اور باطل عقیدہ ہے۔ یا اسی طرح سے بھوت پریت کا عقیدہ رکھتے ہیں، آ کر کے وہ پریشان کرے گا، جیسے ہوائیں تیز چلتی نا، کہتے کہ یہ بھوت آ رہا ہے اور فلاں مصیبت آنے والی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں ہوتی تھی۔ نجی گفتگو میں ستاروں سے بدشگونی لیتے، پرندوں کی آواز سے، سفر کے مہینے سے، بیوی کے شوہر کو بیوی کی زندگی میں مر جانے سے، تیز ہواؤں کے چلنے سے، تیز بارش سے۔ تو شریعت نے کہا کہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی صلح حدیبیہ کے موقع پہ سن 7 ہجری میں، اور صبح میں آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج کی صبح میرے کتنے بندے مجھ پر ایمان لانے والے بن گئے اور ستاروں کا انکار کرنے والے گئے، ستاروں پر کفر کرنے والے بن گئے، اور کچھ مجھ پر میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لانے والے بن گئے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے فضل سے بارش برسائی تو اس نے مجھ پر ایمان رکھا، اور جس نے یہ کہا کہ نہیں ان ستاروں نے بارش برسائی تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا، ستاروں پر ایمان ہو اس کا ہو گیا۔ تو یہ بارش نہ ستارے برساتے ہیں نہ یا نچھتر برساتے ہیں، اللہ کے فضل سے بارش ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے جاہلیت کے بتاتا ہوں، جاہلیت کے تمام باطل عقائد و نظریات کو توڑ دیا۔ نو جو ہے، نچھتر جو ہوتا ہے، ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے نا تو غیر مسلموں میں کچھ چیزیں ہیں کہ یہ جیسے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی، کہیں گے ہاتھی والا موسم آ گیا یا پھر کوئی اور موسم آ گیا۔ عرب کے اندر جی ہاں، یہ ہر علاقے میں الگ الگ لوگوں نے نام رکھے۔ عرب میں ٹھنڈی پڑے گی تو کہیں گے المربانی، ابھی ختم ہو گیا مربانی، ابھی شبت آ گیا، یہ رہے گا 30-35 دن، پھر اقارب آئے گا۔ تو المربانیہ جب ایک دم ہائی کلاس کی ٹھنڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں مربانیہ نے ٹھنڈی لے آئی تو یہ کفر ہے۔ اللہ ٹھنڈی و گرمی کو لے آتا ہے۔ ہاں، ایک موسم ہے کہ اتنے دن تک یہ موسم رہتا ہے، اس موسم کے نام رکھ دیے۔ وہی معاملہ نچھتروں کا ہے کہ یہ موسم ہے، اس میں بارش ہوتی ہے، اس سے ان موسموں کا جو نام رکھے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بارش، ٹھنڈی، گرمی یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ٹھنڈی ایک دم نہیں پڑتی، کبھی گرمی نہیں پڑتی ہے، کبھی بارش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
8 بج گیا, رک جائیں تھوڑی دیر. چلیے آپ یہ تھوڑا سا لمبا باب ہے, پورا کر لیں گے انشاءاللہ. بریک لے لیجیے.